اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو درس تھا یا کل کی جو گفتگو، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگانی میں یا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا جن سے مقابلہ تھا وہ طاغوت مخفی سے، اور اس کے طریقۂ کار اور اس کو کچھ نمونے اور شواہد آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے عصر غیبت میں، زمان غیبت سخت ترین تاریخ بشر میں، یعنی حضرت آدم سے لے کر تا صبح قیامت تک تاریخ بشر کے رشد و تکامل کو جو تاریخ گزری ہے، اس تاریخ میں سے سخت ترین اور پر امتحان ترین اور پر آشوب ترین مراحل تاریخ میں سے ایک مرحلہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں علی الظاہر معصوم یا خدا کا ولی یا خدا کی حجت یا خدا کا نمائندہ معصوم انسانوں کے درمیان اور انسانوں کی دسترسی میں نہیں ہے۔ ایک جہت سے یہ مشکل ہے، اور دوسری جہت سے طاغوت کے تمام انواع و اقسام اپنے تمام آثار اور اپنے تمام طریقوں سے حملہ آور اور ہجوم آور ہے۔ بس عصر غیبت اور طاغوت کے سارے جلووں کا ہجوم ہے۔ طاغوت آشکار بھی حق پرستوں پر حملہ آور ہے، اور طاغوت مخفی بھی حق پرستوں پر حملہ آور ہے۔ انسان کی کامیابی کے راہ میں طاغوت آشکار بھی رکاوٹ بن رہا ہے، اور طاغوت مخفی بھی، لہٰذا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اسی لیے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب تجرید الاعتقاد میں، جو ہماری یا مکتب تشیع کے عقائد کے آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب میں زمان غیبت کے بارے میں یہ لکھا ہے: وجودہ لطف، امام علیہ السلام کے وجود بابرکت کے بارے میں، وجودہ لطف و تصرفہ لطف آخر و عدمہ منا، یعنی امام معصوم کا، ولی خدا کا، حجت خدا کا، انسان کامل کا خود کا وجود لطف الہی ہے، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے مؤثر ہے۔ وتصرفہ لطف آخر، اگر یہ غیبت کے پردے میں نہ ہو بلکہ انسانی معاشرے کے اجتماعی اور معاشرتی زمام امور اس کے اختیار میں ہو، یعنی بھاگ دوڑ سنبھالے، تو یہ ایک اور لطف الہی ہے انسانوں کے رشد کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ ایک اور لطف الہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود غیبت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ تو عدمہ منا، اگر امام معصوم ہمارے درمیان نہیں ہے تو منا، بشر کی کوتاہی کی وجہ سے، جیسے ہم نے کل کہا تھا، طاغوت اقتدار تک پہنچنے اور اقتدار کی بقا کے عوامل میں سے سب سے پہلا عامل اور سب سے پہلا سبب ولی خدا کی شناخت نہ ہونا اور معرفت نہ ہونا، اور وہ جو تقریباً کچھ نکات آپ کی خدمت میں ہم نے بتا دیے۔ آج آپ کی خدمت میں طاغوتوں کے اقتدار تک پہنچنے میں مؤثر عوامل اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک طاغی حاکم بننے کے لیے، ایک جابر حاکم بننے کے لیے، ایک فاسق حاکم بننے کے لیے، اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے جو عوامل و اسباب ہیں، اس کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک، عالم مادہ کے جلوے اختیار میں رکھنا اور لوگوں کی تحقیر، طاقت کا ایک نقطہ ہاتھ میں ہونا۔ مثلا ابھی آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، عالم مادہ میں سے کسی کے پاس اسلحہ ہے، مثلا ایٹمی طاقت دکھا کر، یا کسی کے پاس نظامی طاقت دکھا کر، یا کسی کے پاس اقتصادی طاقت دکھا کر، یعنی اس کے پاس مادے کی مختلف جلوے ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں کو خوف زدہ کر کے وہ اقتدار پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس ثروت ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس کرسی ہو، جس کے پاس منصب ہو، وہ ہمیشہ اقتدار پر پہنچتے ہیں، کیونکہ اس مال کو غلط استعمال کرتے ہوئے، ثروت کو غلط استعمال کرتے ہوئے اقتدار پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو، اصل ورژن سے نقل کرنا اور ظاہری فریب ہے، کیونکہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے خوبصورت قسم کے نعرے لگاتے ہیں اور خوبصورت قسم کی باتیں کرتے ہیں، خوبصورت قسم کے وعدے کرتے ہیں،
لیکن وہ نعرے اصل میں کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ باتیں سچی نہیں ہوتی ہے، واقعی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، وہ وعدے بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، کبھی ان وعدوں پہ وفا نہیں اور عمل نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اقتدار تک پہنچنے کے لیے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم آپ کو آزادی دیں گے۔ اب آزادی سے کیا مراد ہے؟ کس چیز سے؟ جب بھی کوئی بھی انسانی معاشرے میں آزادی کا شعار اور آزادی کا نعرہ لگائے تو وہاں پہ 3 سوالات بنیادی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی کس چیز سے ہمیں آزادی دیں گے؟ کیوں آزادی دیں گے؟ آزادی دے کے ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ لوگ معمولاً ان سوالوں کے جواب اس سے نہیں پوچھتے ہیں، فقط ہم آپ کو آزادی دیں گے، اسی پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ آزادی کی کوئی تفسیر نہیں ہوتی ہے، آزادی کا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے۔ یا مثلاً کہتے ہیں حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو ترقی دیں گے۔ ترقی سے کیا مطلب ہے آپ کی؟ کیونکہ ترقی سے مطلب یعنی انسانوں کی ترقی مراد ہے یا ایک خاص طبقے کی ترقی مراد ہے؟ ترقی سے کیا مراد ہے؟ ایک انسان جو خلیفہ الہی بننے کے لیے ہے، اس انسان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے یا کسی حیوان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کی ترقی؟ آیا انسان کی ترقی یا انسانی زندگی سے مربوط وسائل کی ترقی؟ درست ہے وسائل کی ترقی ہو لیکن انسانی ترقی نہ ہو۔ تو دیکھیں ایک مجمل سی بات ہے، اس قسم کی باتیں۔ یا حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، حقوق بشر، ہم حقوق بشر کی پاسداری کریں گے، ہم حقوق بشر کے دفاع کریں گے، ہم حقوق بشر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مثلا دنیا میں ایک ایسا ملک جس کی تاریخ تقریباً 250 سال اس کی تاریخ ہے، 233 سال مسلسل انسان کشی، انسان کے قتل میں اس کی تاریخ گزر گئی ہو، وہ سب سے زیادہ دنیا میں حقوق بشر کی بات کرتے ہیں۔ جن کے پاس ایٹم بم ہو وہ حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، جو ایٹم بم گرا کے انسانوں کو تباہ کر دیا ہو وہ حقوق بشر کی بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، ان کی تاریخ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگین ہے، لیکن حقوق کے رٹ یہ جو زیادہ لگاتے ہیں، تو اچھی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور اس میں لوگ بہت زیادہ فریب میں آ جاتے ہیں۔ مثلا ہم آپ کو عدالت کی بات کرتے ہیں، حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، پہلے تو بتا دیں ہمیں بشر کیا ہوتا ہے، کس بشر کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ بشر جو اس کو آپ مانتے ہیں اس کو بشر کہتے ہیں، ورنہ عالم اسلام میں جو قتل ہوتے ہیں کیا وہ بشر نہیں ہے؟ یمن میں قتل ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہے، فلسطین میں قتل ہوتا ہے وہ یہ بشر نہیں ہے، افغانستان میں قتل ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہے، برما میں قتل ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہے، نیپال میں قتل ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہے، تو یہاں پہ بشر مارا جا رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا ان کے حقوق نہیں ہیں یا یہ بشر نہیں ہے؟ کیا مشکل ہے؟ بس دیکھیں اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ایسی باتیں جن کے کوئی واقعیت نہیں ہوتے ہیں، ایسے نعرے لگاتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، ان نعروں کے ذریعے سے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں نظام مصطفی کی بات کی ہے اور نظام مصطفی کا نعرہ لگایا ہے، مدینۃ الرسول کی بات کرتے ہیں، اب کیا ہے؟ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اس کے حدود بیان نہیں کرتے ہیں، اس کی واقعیت اور حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں۔ مدینۃ النبی سے کیا مطلب ہے؟ نظام مصطفی سے کیا مراد ہے؟ کیسے نظام مصطفی کو آپ حاکم کریں گے؟ یہ بیان نہیں کرتے ہیں، ایک مجمل سی بات کرتے ہیں اور لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 3 لوگوں میں نفسانی خواہشات کا وجود، راحت طلبی کے ساتھ قلبی ہدف تک رسائی کی خواہش ہے، کیونکہ راحت طلب ہے تو ہمارے ملک میں کیا ہے، روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فقیر سا ملک ہو یا لوگوں کے اکثریت روٹی کے طرح محتاج ہو اور جن کے لیے مکان کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم آپ کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، لیکن واقعیت میں نہ روٹی کا اہتمام ہوتا ہے، نہ مکان کا اہتمام ہوتا ہے، نہ کپڑے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس پارٹی کا شعار یہ ہے روٹی کپڑا مکان ہے، اس نے آج تک کتنے مکان بنائے ہیں لوگوں کے لیے؟ ایک مکان بنایا ہے، ان کی تاریخ تقریباً 50 سال اس کی تاریخ گزر گئی ہے، لیکن ایک مکان بنا کر کسی غریب کو، کسی بے گھر کو، کسی بے مکان کو دیا ہو ان کی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہیں روٹی وہ کپڑا مکان کی۔
لوگوں کی جہالت اور سادگی ہے، لوگوں کے جہالت اور سادگی سے سوء استفادہ کرتے ہوئے حق کو سمجھنے میں خطا اور تجزیے کی قوت کا نہ ہونا، اسی لیے مقام معظم رہبری بار بار فرماتے ہیں سیاسی تجزیہ اور تحلیل کرنے کی قوت اور شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی سادے ہوتے ہیں، یعنی پھر واقعات کو تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے ہیں، واقعات کی گہرائی تک نہیں جا سکتے ہیں، واقعات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی سادگی سے، ان کی جہالت سے غلط فائدہ لیتے ہوئے طاغوت اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ 5 لوگوں کو حقائق کے بجائے اشخاص پر تکیہ کرنا، یعنی شخص محوری، جبکہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ۔ شخصیت کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ آپ پارٹی میں آ جائیں گے تو کسی شخصیت کے ساتھ آپ پارٹی سے بھی نکل جاتے ہیں، لہذا اعرف الحق، پہلے حق کا معیار، حق کا ملاک، حق حقیقت آپ پہچان لیں تو تعرف اہلہ، اہل حق کون ہے خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ حق کے معیار آپ کے پاس ہوگا، حق کی پہچان آپ کے پاس ہوگی، حق کی خصوصیات آپ کے پاس ہوگی، تو یہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، کون حق کے ساتھ ہے، کون حق کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ حق ہے، کس کے ساتھ حق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن آپ شخصیات کے پیچھے لگے رہیں گے تو تاریخ اسلام میں بہت سارے لوگ منحرف ہوئے ہیں شخصیات کو محور بنانے کی وجہ سے۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیت یہی ہے کہ ہم پہلے حق کی پہچان کرتے ہیں، حق کے معیار کو معلوم کرتے ہیں، حق کی پہچان کرنے کے بعد، حق کے معیار کی شناخت ہونے کے بعد، اس معیار پر جو اترے گا، اس شاہراہ حق پہ جو چلے گا، اس کی ہم اطاعت کریں گے، اس کی ہم پیروی کریں گے۔ اس معیار پہ جو نہیں اترے گا، اس شاہراہ پر، اس صراط مستقیم پہ جو نہیں چلے گا، اس کی ہم پیروی نہیں کریں گے، اس کی حمایت نہیں کریں، وہ جو بھی ہو۔ لیکن پہلے ہمارے پاس مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیت یہی ہے کہ پہلے آپ حق کی پہچان کریں، حق کا معیار کیا ہے، حق کی خصوصیات کیا ہے، حق کی شناخت کرنے کے بعد اہل حق کی شناخت خود بخود ہو جاتی ہے۔ لیکن جہان اسلام میں یا تاریخ اسلام میں بہت سارے لوگ منحرف ہو گئے اور بہت سارے فرقے منحرف ہو گئے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ ایک یہ تھی کہ حق کی پہچان نہیں تھی، حق کا معیار ان کے پاس نہیں تھا، وہ شخصیت پرست تھے، شخص محور تھے، لہٰذا اس شخص کے ساتھ چلے گئے، وہ شخص جب حق سے نکل گئے تو یہ بھی ساتھ نکل گئے ہیں۔ تو ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 6 لوگوں کے نزدیک مشہور اور مقبول چہروں سے استفادہ کرنا، جس کو ہم لوگ سیلیبریٹی کہتے ہیں۔ دیکھیں اقتدار پہ آنے کے لیے جب خصوصاً الیکشن وغیرہ کے جب دورہ ہوتا ہے تو سیلیبریٹی افراد، یعنی کھیل کے میدان میں، فلم کے میدان میں جو مشہور ہیں، جن کے فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو مشہور ہیں، مثلا کھیل کے میدان میں ہی صحیح، فلمی میدان، اس دنیا میں مشہور افراد ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی اجتماعی شعور نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہوتی ہے، قوم کے اہداف کا درک اور درک نہیں ہوتا ہے، فقط مشہور ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے۔ اب ان کو اپنے ساتھ گھماتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کسی بھی میدان میں کسی بھی وجہ سے مشہور ہوا ہے ان کی شہرت، اب لوگ کہتے ہیں اتنا مشہور انسان ان کے ساتھ ہے۔ مشہور انسان ان کے ساتھ ہے لیکن اس کا کوئی شعور نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے کوئی درد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ادراک نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جو درد سے بھی عاری ہو، ادراک سے بھی عاری ہو، علم سے بے بہرا ہو، شعور سے بے بہرا ہو، لیکن فلمی دنیا میں مشہور ہے، کھیل کے میدان میں مشہور ہے، تو ان کی شہرت سے سوء استفادہ کرتے ہوئے طاغوت اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ 7 حقانیت کی تشخیص میں غلط معیار۔ حق کی تشخیص دیتے وقت جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، حق کا معیار اور حقانیت کی تشخیص میں یہ کہتے ہیں مثلا ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہے، خب کیا لوگ زیادہ ہونے حقانیت کی علامت ہے؟ یہ مشہور زیادہ ہے، کیا مشہور ہونا حقانیت کی علامت ہے؟ ان کے پاس پیسے زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہونا مشہور ہونا حق کی علامت ہے کیا؟
نہیں، حق کی پہچان نہیں۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو اور یہ لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے والا ہو۔ یہ حق کا معیار یہ ہے کہ یہ خدا شناس ہو اور لوگوں کو بھی خدا شناس بنانے کی جرأت اور ہمت رکھتا ہو۔ حق کا معیار یہ ہے کہ یہ دین شناس ہو، یہ انسان شناس ہو اور لوگوں کو بھی انسان شناس بنانے والا ہو، اور انسانوں کو انسان شناسی کے مطابق ان کے حقوق دینے والا ہو۔ تو بہت سارے لوگ حقانیت کی تشخیص میں غلط معیارات، عالم مادہ کو پیسہ اس کے پاس ہے بس یہ حق بجانب ہے، لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں بس یہ حق بجانب ہے، شہرت ہے بس یہ حق بجانب ہے۔ 8 دھمکی یا لالچ کی وجہ سے عمائدین، خصوصاً خواص کی خیانت یا جہالت کی وجہ سے، جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں ان کو کبھی دھمکا کے، کبھی کوئی چیز دکھا کے، کبھی کوئی چیز دینے کے وعدہ کر کے، لالچ میں آ کر، ایک مختلف طریقے ہیں۔ یہ بہت ہی واضح ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو ہم کہتے ہیں بہت فاسق قسم کا ہے، فاجر قسم کا ہے، کرپٹ قسم کا ہے، ہر قسم کے مجرم ہے، لیکن مجرم ہونے کے باوجود اقتدار تک یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ تو کیسے پہنچتے ہیں؟ انہی اسباب کی وجہ سے، انہی عوامل کی وجہ سے۔ یہ عوامل، ان اسباب و وجوہات کی بنا پر یہ طاغوت اقتدار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ دینی حکومت کے لیے جو چیلنجز ہے، جو للکار ہے، دینی حکومت کے لیے جو مشکلات کے باعث بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مثلا چند ایک چیزیں ہیں، پھر اس بار آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ایک، فرعون یعنی دینی حکومت کے لیے ایک مانع ہے۔ یعنی فرعون کیا ہے؟ یعنی استکبار کی علامت ہے، مادی تمدن برپا کرنا۔ یعنی ابھی اس دنیا میں جو فرعون صفت یا فرعون منش یا فرعون کی طرز زندگی پر یا فرعونی سوچ رکھنے والے، فرعونی تفکر رکھنے والے، فرعونی طرز زندگی پر عمل کرنے والے لوگ دینی حکومت اور اسلامی حکومت اور الہی حکومت کے ایک چیلنج ہے۔ 2، قارون صفت افراد۔ قارون یعنی بے درد عیاش کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس ثروت ہوتی ہے، لیکن بے دارت ہے، عیاش ہے۔ جیسے قارون کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، قارون بن یسہر بنی اسرائیل کے ثروت مند ترین، دولت مند ترین ایک انسان تھا۔ یعنی اس کو قرآن ایک نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک اسلامی حکومت کے لیے، ایک الہی حکومت کے لیے، ایک الہی تہذیب کے لیے، ایک الہی نمائندے کے سامنے جو چیلنج بنتا ہے، جو مشکل کا باعث بنتا ہے، وہ ایک قارون صفت دولت مند اور ثروت مند بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون، قرآن میں بنی اسرائیل، قارون کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ قارون کو فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے۔ قارون کون تھا؟ تو قارون ایک دولت مند انسان تھا، جس کی دولت اور جس کے خزانے کے جو چابیاں تھی، قرآن کی تعبیر یہ ہے، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک تنومند، قدرت مند ایک گروہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ یعنی اتنا اس کے پاس مال ہو، ثروت ہو، لیکن جب اس نے اس ثروت کو صحیح استعمال نہیں کیا، الہی راہ میں استعمال نہیں کیا، الہی نمائندے کی حمایت نہیں کی، اور یہاں تک کہا کہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے خود کمایا ہے اور میں نے خود خون پسینہ کیا ہے، میری خود اپنی محنت ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے، میں زکوٰۃ کے طور پر کیوں دے دوں؟ یہ آج کل بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جب خمس کی بات ہوتی ہے، جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، جب واجبات مالی کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں وہی قارون کی سوچ ہے،
قارون کی فکر ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری اپنی محنت ہے، میں نے خود خون پسینہ کیا ہے، لہٰذا یہ میری کمائی ہے، میں زکوٰۃ کیوں دے دوں، میں خمس کیوں دے دوں؟ تو اس نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جس عذاب میں مبتلا کیا وہ بھی قرآن میں آیا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر سمیت، یعنی اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دس کے ختم کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ قارون صفت افراد، یعنی بے درد عیاش اور ثروت مند بے درد، جن کو معاشرے کا درد نہیں ہے، ہم مستضعفین کا درد نہیں ہے، الہی نمائندے کا کوئی درد نہیں ہے، وہ دولت مند افراد الہی حکومت کے لیے، الہی نمائندے کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں۔ 3، سامری صفت افراد، سامری صفت یعنی گوسالہ پرست روشن فکر اور الہی تمدن کے مخالف کی علامت ہے۔ سامری کون ہے؟ سامری بھی بنی اسرائیل کے ایک ظاہراً حضرت موسیٰ کو ماننے والا ایک مومنین میں سے ایک ہے، بزرگان میں سے، بڑے لوگوں میں سے ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ کہ ہم فکر نہیں تھا۔ موسیٰ ایک الہی نمائندہ ہے، موسیٰ حجت خدا ہے، موسیٰ الہی تہذیب کے برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بظاہر حضرت موسیٰ کو ماننے والا ایک مؤمن آل موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یعنی وہ اپنے نفس کی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کی نہیں مانتا ہے، اپنے نفس کی۔ اس کا نفس اس کو کوئی چیز خوبصورت کر کے شرک کو، بت پرستی کو، لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے حضرت موسیٰ لوگوں کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سامری خدا کے بدلے میں گوسالہ بنا کر، بچھڑا بنا کر، بت بنا کر لوگوں کو بت پرستی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا حضرت موسیٰ فضائل کی طرف لامتناہی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سامری لوگوں کو ایک مادی ایک بت سے متصل کرنے کی، وصل کرنے کی، جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں سامری صفت بہت سارے بظاہر مسلمان، بظاہر مؤمنین ہوتے ہیں۔ تو یہ سامری صفت روشن فکر جو افراد ہوتے ہیں، وہ ایک دینی حکومت کے لیے، ایک الہی حکومت کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ 4، بلعام باغورا صفت جو علماء ہے، اہل علم ہے، وہ کیا مطلب؟ بے بصیرت دینی شخصیات کی ایک علامت ہے۔ بلعام باغورا بے بصیرت، جن کو اجتماعی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، معاشرتی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، فقط دین پڑھا ہوا ہے لیکن دین کی بصیرت نہیں ہے، تو وہ افراد بلعام باغورا کی طرح ہے۔ یعنی وہ علماء بھی، وہ اہل علم بھی، وہ اہل علم ایک دینی حکومت کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بلعام باغورا کے واقعے کو ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے میرے نبی، آپ اس انسان کی باتیں سنا دیں، اس کے قصے، اس کی تاریخ سنا دیں جس کو ہم نے اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کا علم دیا تھا، لیکن وہ شیطان کے پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بتا دیں۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں ایک نبی، یعنی ایک عالم، یعنی اس حد تک یہ حتیٰ مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ دعا کرتا تھا، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، لیکن یہ بصیرت نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہوا تو فرعون نے یہ کہا، دیکھیں موسیٰ کی وجہ سے امن خراب ہوتا ہے، موسیٰ کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، موسیٰ کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، موسیٰ کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ کاملاً ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے بظاہر مؤمنین یہی فرعون والی منطق کو کہتے ہیں اور بلعام باغورا والی روش پہ چلتے ہیں۔
فساد کس کی وجہ سے ہے؟ فرعون کی وجہ سے ہے یا موسیٰ کی وجہ سے ہے؟ خون ریزی فرعون کی وجہ سے ہے یا موسیٰ کی وجہ سے ہے؟ خون ریزی کرنے والا، فساد پھیلانے والا وہ تو فرعون ہے، لیکن الزام حضرت موسیٰ پہ لگا۔ حضرت موسیٰ آپ خاموش ہو جائیں، آپ ساکت ہو جائیں، آپ خاموش رہیں تو اس صورت میں معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ اب یہ بلعام باعورہ بھی اسی کو مان گیا، بات تو صحیح ہے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیں مثلا ایران اسلامی کے بارے میں کہتے ہیں ایران خاموش ہو جائے، ایران پیچھے ہٹے، ایران کچھ نہ کہے، ایران کچھ نہ کرے، ہاں۔ یا مثلا آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں علماء کچھ نہ کہیں، علماء کچھ نہیں کہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد لڑائی کا نام نہیں ہے، فساد خود بہانے کا نام نہیں ہے، فساد انسان کو انسانیت کے راستے سے ہٹانے کا نام ہے۔ اصلا عربی میں فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہے کہ خروج الشیء عن الاعتدال کثیرا کان او قلیلا، کوئی بھی چیز اپنے حد اعتدال سے نکل جائے۔ مثلا آپ ڈرائیورنگ کرتے ہیں، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی روڈ سے نکل جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فساد۔ فساد یعنی انسان کو بندگی کے اس شاہراہ سے، انسان کو خدا شناسی کے اس راستے سے، انسان کو اپنے مقصد تخلیق کے حصول کے اس راستے سے انسان کو منحرف کر دے تو اس کو فساد کہتے ہیں۔ ممکن ہے وہ خون نکال کر آپ کو منحرف کرے، ممکن ہے آپ کے ہاتھوں میں مٹھائیاں اور لڈو رکھ کے آپ کو منحرف کرے، دونوں صورت میں فساد ہے۔ مثلا لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی معاشرے میں نعرہ لگائے، کوئی احتجاج کرے، کوئی مظاہرہ کرے، کوئی مقابلہ کرے تو نہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ فساد نہیں ہے۔ فساد وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ جوانوں کو نشی بنا رہے ہیں، فساد وہ ہے جو جوانوں کو بے حیا کر رہے ہیں، فساد وہ ہے جو انسان کو انسانی اس منزل سے گرا رہا ہے، فساد وہ ہے جو انسان کو انسانی راستے سے ہٹا رہا ہے، فساد یہ ہے۔ تو یہاں پہ بلعام باعورہ صفت، بلعام باعورہ کی طرح جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، خوش مقدس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو واقعیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہوتی ہے، اجتماعی بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے افراد دینی حکومت کے لیے، الہی حکومت کے لیے، الہی نمائندے کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، مانع بن سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ طول تاریخ میں دیکھیں، مولا امیر علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھیں، جب حضرت امیر علیہ السلام کی ظاہری خلافت، اب ظاہری خلافت ہو گئی ہے، خلافت ملنے کے بعد خود تمام اہل سنت کے مبانی کے مطابق بھی خلیفے کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ جنگ نہروان ہوتی ہے، جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے۔ جنگ جمل اور صفین کے نتیجے میں نہروان کے بلعام باعورہ صفت خوارج جدا ہو جاتے ہیں۔ خوارج یہ کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ مولا امیر ہے جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو معاشرے کو نامن کر رہے ہیں، اور یہ منطق ہمیشہ سے رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کسی مؤمن کو، کسی اچھے انسان کو اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ فساد پھیلانے والا ہے، یہ شور شرابہ کرتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ کس کے حق میں کر رہا ہے؟ اپنے حق میں کر رہا ہے یا لوگوں کے حق میں ہے؟ لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کے خیر ہے، لوگوں کی سعادت کے لیے یہ احتجاج سراپا احتجاج ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی بھی یہ مشکل موجود ہے۔ ایک اور چیز، برسیسا جیسے عابد یعنی سیاست سے جدا عبادت اور عرفان کی علامت ہے، یعنی سیاست ہو لیکن عبادت سے جدا ہو۔ بہت سارے لوگ مومنین، حتیٰ عبادت گزار لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، سیاست میں کوئی دخالت نہیں ہونی چاہیے، عزاداری ہو سیاست نہ ہو، عبادت ہو سیاست نہ ہو، مسجد ہو سیاست نہ ہو۔ اب یہاں پہ میں مختصر اس کی وضاحت کروں، مزید انشاءاللہ سیاست کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سیاست اگر کوئی منفور چیز ہے، کوئی حرام چیز ہے، کوئی غلط چیز ہے، کوئی فساد ہے تو مسجد میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے باہر بھی
نہیں ہونی چاہیے، عزاداری میں بھی نہیں ہونی چاہیے، عزاداری سے باہر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم نے کل کہا مولا امام حسین علیہ السلام طاغوت زمان کو رسوا کرنے کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ طاغوت زمان کو بے نقاب کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن آپ اپنے زمانے میں طاغوت کی بات نہ کریں، طاغوت کو بے نقاب نہ کریں، طاغوت کو بے رسوا نہ کریں۔ یہ عجیب سی منطق ہے۔ آپ مسجد میں عبادت کریں لیکن نہیں، ہم سیاست نہیں کریں گے، سیاست نہیں کریں گے، پھر سیاست غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے۔ اگر غلط ہے، باطل ہے، حرام ہے تو مسجد میں بھی نہیں ہونی چاہیے، گلی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یعنی آپ نعوذ باللہ مسجد میں مسلمان ہیں اور مسجد سے باہر غیر مسلم ہے کیا؟ مارکیٹ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، گلی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس قسم کے یہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، برسیسا جیسے عابد ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جب شیطان نے برسیسا نامی عابد، یہ اتنا بڑا عابد عبادت گزار تھا، کبھی اس معبد سے باہر آتا ہی نہیں تھا، مسجد میں، ہماری اصطلاح میں مسجد ہے، یہودی عابد تھا، معبد سے باہر نہیں آتا تھا، وہاں پہ عبادت میں مصروف ہوتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، لوگوں کے مشکلات کے لیے حل کے لیے دعا کرتا تھا، اس کی دعا مستجاب ہو جاتی تھی۔ لیکن اس قسم کے عابد افراد بھی ہوتے ہیں، جب شیطان نے کہا کفر کرو تو اس نے کفر کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے کیا تعلق ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے، بہت سارے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، البتہ ان کے ہاں کچھ کمزوریاں ہوتی ہے۔ شیطان صفت افراد ان کی کمزوریوں کا پتہ لگاتے ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا کمزوری ہے۔ بس اس برسیسا کی کمزوری یہ تھی کہ یہ عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، لوگ اس کے عبادت اس کے بارے میں اس لوگوں کے درمیان شہرت تھی، یہ مشہور تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک کوئی تھا، اس نے اپنی بیٹی دعا کرنے کے لیے لے گیا تو نعوذ باللہ اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا۔ گناہ کے کرنے کے بعد شیطان نے اس کو وسوسہ کیا، گناہ کیا ہے تو یہ سب کو پتہ چلے گا، اس سے بہتر اس کو قتل کر دیں، تو اس نے قتل کر دیا۔ بعد میں لوگ آئے، ان کو پتہ چلا کہ اس نے گناہ بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ شیطان صفت افراد، یہ جو خوش مقدس افراد ہوتے ہیں، ان کی کمزوری کا علم حاصل کرنے کے بعد، اس کا پتہ لگانے کے بعد، پھر اسی کمزوری کے حساب سے کبھی مال کے لالچ دکھا کے، کبھی کوئی عورت کے جھانسے میں، کبھی کسی کوئی اور خوف کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز، یا زر و زور کہتے ہیں ہم، ڈرا دھمکا کے یا لالچ طمع دکھا کے اس کو منحرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں عبادت کے حقیقت سے کوسوں دور جو افراد ہوتے ہیں، وہ افراد ایک اسلامی حکومت کے لیے، ایک الہی نمائندے کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ 6 منافقین نفوذی یعنی اقتدار طلب انقلابی ہے۔ کبھی اسلامی تحریک ہو، کبھی مثلا اسلامی کوئی تنظیم ہو، اسلامی کوئی حرکت ہو، اسلامی کوئی نہضت ہو، تو اس میں بعض ایسے افراد بھی داخل ہو جاتے ہیں جو اقتدار طلب ہوتے ہیں، جو کرسی پرست ہوتے ہیں، یعنی کرسی ملنے کی خاطر، کرسی کو پانے کی خاطر اس تحریک اور اس نہضت کا حصہ بنتے ہیں۔ طول تاریخ میں، خصوصاً تاریخ اسلام میں، انحرافات کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے۔ بہت سارے مسلمان، خصوصاً فتح مکہ کے بعد، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، تو بہت سارے لوگ اسلام بظاہر اسلام قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اگر اسلام کو قبول کرتے تو پیغمبر، پہلے والے پیغمبر ہے، پہلے قبول کرتے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام کی اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ان کی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب کوئی چارہ نہیں، انہی کا حصہ بنے تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ تو یہ والی سوچ
ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. کسی اسلامی تحریک ہو، کسی اسلامی نہضت ہو، کسی اسلامی حرکت ہو، کوئی الہی حرکت ہو، کوئی الہی تنظیم ہو، تو اس میں بعض ایسے افراد شامل ہو جاتے ہیں جو بظاہر دھاڑی والے ہوتے ہیں، بظاہر انقلابی ہوتے ہیں، بظاہر اچھا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں، وہ کرسی پرست ہوتے ہیں، وہ اقتدار پرست ہوتے ہیں، اقتدار کے خاطر اس تحریک و نہضت کا حصہ بنتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ ایک الہی نظام کے لیے، ایک الہی حکومت کے لیے، ایک الہی نمائندے کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں. ابھی بھی ایسا ہی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں ان چیلنجوں کو صحیح طرح سے جاننے کے بعد مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما.